نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله على كل شيء حسيبا. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی بھائیوں اور میرے سامعین، آج میں آپ کے سامنے اسلام کے حقوق کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ وضاحت انشاءاللہ بعد میں کروں گا۔ سارے کے سارے بیان کرنا مشکل ہے، تو کچھ آپ کے سامنے بتاؤں گا اور کچھ بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اسلامی حقوق اور اسلام کے بارے میں ایک دوسرے پر، ایک مسلمان کا دوسرے پر جو بھی حق ہے ان کا تھوڑا سا وضاحت کرنا مقصد ہے اور بیان کرنا مقصود ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کرتے ہیں یا ایک جگہ میں رہنے والے لوگوں کو آپس میں مل جل ہوتی ہے، تو خواہ اس آدمیوں کے درمیان کچھ بات ایسا ہوتی ہے جن کے بارے میں ایک دوسرے کو جاننا ضروری ہے، اور کچھ ایسی طرح کام کرنا ہے جو ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے لیے کوئی راہ ہموار ہوتی ہے۔ ایسا طریقہ کار کرنا کہ ایک دوسرے پر حق بھی باقی نہ رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھی تعلقات بھی قائم ہو جائے اور ایک دوسرے کے حقوق اچھی طرح ادا ہو جاتی۔ تو اس حوالے سے آیات کریمہ میں یہ بیان اور وضاحت ہوا ہے کہ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو، یا تم ہی ان الفاظ کو لٹا دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ آیات کریمہ میں اسلامی حقوق میں سے ایک حق جو بیان ہوا ہے وہ سلام ہے، یعنی جب دو مسلمان ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرے، اور دو مسلمان جب ان کے آپس میں ملاقات ہو جائے تو ایک دوسرے کو سلام کرے، اگر ایک سلام کرے تو دوسرے سلام کا جواب دے۔ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا اسلامی شعائر میں سے ہے، یہاں تک کہ سلام کہنے والوں کے یہ نہ کہنا کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ سلام کرنا ایک مسلمان کا حق ہے اور ان کا فرض بنتی ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ ملاقات کرے تو سب سے پہلے وہ سلام کرے، اور دوسرا یہ کہ جب مسلمان ان کے ساتھ ملاقات کرتے وقت جب ان پر سلام کیا جائے تو سلام کا جواب دینا ان پر لازمی ہے کہ ان کا سلام کا جواب دے، اور سلام کا جواب دینا یہ بھی سلامتی ہے، ان کے لیے دعا ہے، اور سلام کرنا بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ پر سلامتی عطا فرما، آپ پر سلامتی نازل کرے، اللہ رب العالمین کی سلامتی آپ پر ہو۔ تو دوسرا بھی کہتے ہیں کہ آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آپ ہوں۔ تو اسی طرح اللہ کے ناموں میں ایک سلام ہے اور معنی ہے امن والا، سلامتی والا۔ تو جو لوگ آپس میں سلام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ایسے دعا کرتے ہیں کہ ان کے لیے ان کی کامیابی ہو جاتی ہے۔ ایک طرف سے تمہارے اوپر امن و سلامتی کی بارش ہوتی ہے، اور اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ میرے طرف سے آپ مامون اور محفوظ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ میرے طرف سے آپ پر کوئی ایسا اقدام بھی نہیں ہو جاتی جو آپ کو تکلیف دہ ثابت ہو جاتی ہے، لیکن میرے طرف سے آپ محفوظ ہو، آپ کو امان ہے۔ میں ہر ممکن طریقے سے آپ کا ہمدرد اور خیرخواہ ہوں،
آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ السلام علیکم میں یہ ساری خوبیاں موجود ہے، اور جب وہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا گیا ہے تو زیادہ خیر اور برکت ہوتی ہے۔ مسلمان کے لیے ہمدرد ہو جاتی ہے، اور مسلمان کے خیرخواہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی ایک مسلم دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے کوئی کام نہیں کرتے۔ جو بھی کرتے ہیں تو ان میں سلامتی نہیں ہوتی، ان کے اندر ایسی صفات نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو وہ حفظ و امان کا وعدہ کرتے ہیں، ان کو سلامتی کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو جو مسلمان ایک دوسرے مسلمان پر سلام کرے تو وہ دوسرا مسلمان اس کو اچھی طرح جواب دے، اور اچھی طریقہ سلام کرنے کا یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دوسری انسان کو یہ جواب دینا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیونکہ دونوں مسلمانوں کی آپس میں ملاقات کرنا یہ ان دونوں کے لیے باعث خیر اور اجر کا سبب بن جائے۔ اور جب یہ مسلمان آپس میں جب ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کے وقت یہ سلام نہیں کرتے تو ان پر سلامتی کا دروازہ نہیں کھول جاتی۔ تو ملاقات کے وقت بھی سلام کرنا، اور وہ شخص کہ آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے تو ان کو سلام کرنا ہر مسلمان کا حق ہے۔ اور انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آئندہ درس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنا حق ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں یہ بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔